بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 جنوری ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے مقرر کردہ اہداف اور شرائط پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ ایشیا پیسیفک ورکنگ گروپ میں پیش کر دی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان معاشی طور پر مشکل صورتحال کا شکار ہے، اور اگر FATF اسے بلیک لسٹ میں شامل کرتا ہے تو پاکستان کی حکومت کو بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیجنگ میں منگل سے شروع ہونے والے FATF کے اجلاس میں پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ٹائم میگزین میں ڈیووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے حوالے سے ایک خصوصی شمارے میں سرِ ورق پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کو شامل کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یوکرین کے مسافر طیارے کو 2 میزائل لگے تھے۔ ابتدائی طور پر ایران نے کہا تھا کہ تکنیکی مسائل کی وجہ سے جیٹ طیارہ گرا تھا، جبکہ بعد میں یہ بات تسلیم کی کہ ایرانی فوجی اہلکاروں نے غلطی سے طیارے کو مار گرایا تھا۔ حکومت پاکستان نے فلم ساز سرمد کھوسٹ کی فلم زندگی تماشا کو نمائش سے 2 دن قبل روکنے کے احکامات دیے ہیں اور فلم کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل سے رابطہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فلم ملک کے 3 سینسر بورڈ سے پاس کروائی جا چکی ہے، اور بعد میں صرف 2.5 منٹ کے ٹریلر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے مفروضوں کی بنیاد پر اس کے خلاف شکایت درج کروائی۔ فلم کا ٹریلر سامنے آنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے فلم کے خلاف مظاہرے شروع کیے اور سوشل میڈیا پر بھی فلم کے ریلیز ہونے کے خلاف مہم چلائی۔ یاد رہے، فلم ساز سرمد کھوسٹ نے گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر بتایا تھا کہ انہیں فلم کی ریلیز روکنے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ دھمکیوں کی وجہ سے فلم کو ریلیز نہ کریں۔ عام نمائش سے قبل فلم زندگی تماشا کو جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں ہونے والے عالمی فلم فیسٹیول میں پیش کیا گیا تھا، جہاں اسے فلم فیسٹیول کے سب سے اعلیٰ فلمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید چند ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ واضح رہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا صدارتی عہدہ سنبھالتے ہی ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس کے ذریعے ایران، سوڈان، شام، لیبیا، صومالیہ اور یمن کے شہریوں پر امریکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پابندی کا شکار ممالک کے نام بہت جلد منظر عام پر آئیں گے۔ اور اب پڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے 50ویں سالانہ اجلاس کے خصوصی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی ترقی کے لیے امن اور استحکام کی ضرورت ہوتی ہے، مگر 9/11 کے واقعے کے بعد خطے میں ہونے والی جنگ کے نتیجے میں پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد ان کا 2 ٹوک فیصلہ تھا کہ پاکستان کسی اور تنازع کا حصہ نہیں بنے گا اور صرف امن کی خاطر اتحادی بنے گا۔ پاکستان کے عالمی کردار اور سفارتی کوششوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران کا ذکر کیا اور کہا کہ حالات بہتر ہونے کے بعد ایران سے تجارت کے مواقع بڑھیں گے، جس سے دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوئے اور تجارت کا آغاز ہو گیا تو اس کی مدد سے پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کھل کر سامنے آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی اور اس دوران کہا کہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ اور پاکستان ایک صفحے پر ہیں، اور وہ افغانستان میں قیام امن، طالبان اور حکومت کے معاملات کا مذاکرات سے حل چاہتے ہیں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ دونوں رہنما ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے موجود ہیں، جہاں ان کی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ عالمی اقتصادی فورم پر پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی شمولیت جہاں پاکستان کے لیے ایک خوشائن قدم ہے، وہیں عالمی معیشت کے رجحانات کا اندازہ لگانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے